صدیاں گزر گئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مصر میں موجود رہی، جبکہ بنی اسرائیل وقت کے ساتھ فرعونوں کے ظلم کا شکار ہو گئے۔ وہی بنی اسرائیل جنہیں کبھی حضرت یوسف علیہ السلام نے عزت دی تھی، اب غلام بنائے جا چکے تھے۔ ان سے سخت مشقت لی جاتی، ان کے بچوں کو قتل کیا جاتا اور انہیں ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اپنے فرعون کو اللہ کی طرف بلایا، مگر اس نے سرکشی اختیار کی۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالنے کا حکم دیا۔ جب رات کے وقت بنی اسرائیل مصر سے نکلنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اچانک حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت یاد آئی۔ اپنے بنی اسرائیل سے پوچھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ مگر وقت گزرنے کے ساتھ لوگ صحیح مقام بھول چکے تھے۔ صرف ایک بوڑھی عورت کو اس قبر کا علم تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس بوڑھی عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اگر میں قبر کا مقام بتاؤں تو مجھے جنت میں آپ کی رفاقت نصیب ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ کے حکم سے اس کی دعا قبول کر لی گئی۔ تب اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا مقام بتایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، کھدائی کروائی گئی، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت نکالا گیا تو بنی اسرائیل پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ انہیں اپنے عظیم نبی کی یاد آ گئی، وہ نبی جس نے صدیوں پہلے ان کی آزادی کی خبر دی تھی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کی ہڈیاں اپنے ساتھ لے کر مصر سے روانہ ہوئے۔ یہ منظر تاریخ کا ایک عظیم لمحہ تھا، ایک نبی کی وصیت جو صدیوں پہلے کی گئی تھی آج پوری ہو رہی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سمندر کو چیر دیا، پانی کے بلند پہاڑ کھڑے ہو گئے اور بنی اسرائیل کو نجات مل گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس کے بعد وہ صحرائے سینا کے طویل سفر سے گزرے۔ کئی آزمائشیں آئیں، کئی لوگ نافرمان ہوئے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کی ہڈیاں مسلسل ان کے ساتھ رہیں۔ آخرکار جب بنی اسرائیل مقدس سرزمین کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو فلسطین میں دفن کیا گیا۔ اکثر اسلامی اور تاریخی روایات کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کو نابلس کے قریب دفن کیا گیا۔ یہ مقام آج بھی قبر یوسف کے نام سے مشہور ہے۔ بعض روایات کے مطابق یہ جگہ شکیم یعنی موجودہ نابلس کے علاقے میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہی وہ زمین تھی جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے خریدی تھی اور بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے مخصوص کی گئی۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خواہش تھی کہ انہیں اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے آباء و اجداد کے قریب دفن کیا جائے، کیونکہ یہی انبیاء کرام کی مقدس سرزمین تھی۔ آج بھی فلسطین کے شہر نابلس میں ایک مقام حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے طور پر مشہور ہے، اگرچہ تاریخ میں اس مقام کے حوالے سے مختلف آراء موجود ہیں، لیکن صدیوں سے لوگ اسے حضرت یوسف علیہ السلام کی آخری آرام گاہ مانتے آئے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں کئی عظیم اسباق دیتا ہے۔ سب سے پہلا سبق اللہ کے وعدوں پر یقین ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے ہی یقین کے ساتھ فرما دیا تھا کہ بنی اسرائیل ایک دن مصر سے نکل جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی خواہش کو ضائع نہیں کرتا۔ صدیوں بعد بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت پوری ہوئی۔ تیسرا سبق اپنی اصل اور اپنے دین سے وابستگی کا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہوں جیسے مقام پر تھے، مگر ان کا دل
اپنے آباء و اجداد کی مقدس سرزمین سے جڑا ہوا تھا۔ اور چوتھا سبق یہ ہے کہ اللہ کے نبیوں کا ذکر اور ان کی یاد ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ صدیوں بعد بھی لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو محبت اور احترام سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی صبر، پاکیزگی، معافی، حکمت اور اللہ پر توکل کی عظیم مثال ہے، اور آپ کی وفات کے بعد کا یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ معلوماتی اور ایمان افروز ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل بیکن آف نالج اردو کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔